الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا قال عذابي يصيب بها من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لو سارے حضرات. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ
مدنی کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد وستمی خواهم خدا را از تو عشق مصطفی را ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں تفصیلی بیان حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سراج فرمیسن میں 15-20 منٹ دے اندر ایک جملہ جیڑا عام طور تے زبان زدے خلائق کے اور ہے دعائیہ جملہ ان دی تھوڑی جی تشریح کرے سا توری توجہ چاہساں گل سمجھ آونجے تے زبان سبحان اللہ ضرور آکسو ایک گال تسا عام طرح لوگوں کو سن دے ہو کہ اللہ تے کو دہائیں جہانے کامیاب تے کامران فرماوے ایک بندہ بے کو دعا دے دے کہ اللہ تے کو دہائیں جہانہ دیا نعمتہ عطا فرماوے تو اے رو جہانہ دیا نعمتہ کیا ہے کئی اللہ کول منگیل تے کیکوں اللہ نے بن منگیاں عطا فرما چھوڑیاں منگل والا ایک اللہ دا نبی ہے بڑا ڈاڈھا نبی اور مالک نے کو قرآن چاکھے کہ میرا کلیم تو بڑا ڈاڈھا نبی ہے پیارا نبی ہے کلیم اللہ حضرت موسیٰ گین کوہ تور دے ہوتے تے اللہ کے نال جرلے کلام تھئیے آکھن لگے روا میری امت بڑی چکھڑی چاہیے مہربانی فرما وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اللہ میری امت واسطے این دنیا دیاں بھلائیاں بھی مقدر کر دے
اور آخرت دیاں نعمتاں تے بھلائیاں بھی مقدر کر دے تے جے کو ڈوہائیں جہانا دیاں نعمتاں مل ونجن وہ تو اس تو بڑی بات کیڑی ہے نوجوانوں تارے واسطے توجہ طلب بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دعا دی صورت دے اندر اے دو چیزاں منگیاں کہ دنیا دیا نعمتاں بھی دنیا دیا بھلائیاں بھی دنیا دیا چنگائیاں بھی میری امت کو عطا فرما تے آخرت دیا بھلائیاں بھی عطا فرما جن لے اے دہائیں جہانا دیا نعمتاں ربا تو دے سے چاہ تا انا ہدنا الیک وقت میری امت تے ایسا ہدایت دے رستے دو ٹر پوسوں چل پوسوں لیکن مہربانی کر اے احسان کر کہ ساکو دہائیں جہانا دیاں بھلائیاں عطا فرما میرے لیاد علاقے والے دوستو جب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ دے حضور اے درخواست کی تھی رب لم یزل نے جواباً فرمایا اے میرے کلیم اے میرے پیارے پیغمبر اے غلطی نہیں ہو سکتی آخرت دیا نعمتاں تا دنیا دے اعمال دے بدلے دے اندر میں آخرت چاہتا کرے ساں لیکن جڑا بھی بندہ دنیا تے کوئی برائی کرے سی دنیا تے کوئی غلطی کرے سی دنیا تے ہوتے کوئی ایسا ویسا کم کرے سی قالا عذابی اصیب بہا من عشاء ورحمتی وسعت کل شیء اللہ پاک نے فرمایا عذابی عذابی اے میرے موسیٰ علیہ السلام جڑا میرا عذاب ہے نا اصیب بہا من نشاء جڑا بندہ بھی غلطی کرے سی جڑا بندہ بھی برائی کرے سی تے میں چاہسا جی نے برائی کی تھی فوراً ہی میرا عذاب ان دے گھر تک پہنچ سی ان دی ذات تک پہنچ سی ان دے خاندان تک پہنچ سی اصیب بہا عذاب اصیب بہا اللہ تیری رحمت تے بڑی وسیع ہے تو بڑی غالب رحمت والا ہے وسیع رحمت والا ہے فرمایا ہاں ہاں موسیٰ کلیم اللہ رحمت میری بڑی وسیع ہے لیکن دنیا دی اندر تیری امت دے لوگ جو بھی غلطی کرے سن جو بھی گناہ کرے سن میرا عذاب انہاں کو پہنچ سی میرے دوستو میرے بزرگو چنانچہ اس زمانے دے اندر اللہ دا قرآن بیان کریں دے جڑا بندہ جڑی غلطی کر کے آؤں دے پیشانی تے لکھی جوے دے اے چور آندا پہ چوری کیتی آؤں دے اے جار آندا پہ جاری کیتی آؤں دے اے جناب غاصب آندا پہ فلاں دا مال غصب کیتی آؤں دے اے دھوکے باز آندا پہ فلاں دے نال فراڈ کیتی آؤں دے پیشانی تے لکھی جوے دائی جناب زانی زنا کر کے آندا پہ گناہ کر کے آندا پہ وقت اس تو بعد اے ہویا کہ مالک لم یزل نے تھوڑی جی ترمیم کی تھی کہ جڑا بندہ کوئی گناہ کر کے آندے صبح سویرے ہوندے دروازے تے لکھی جوے لائی اے رات چوری کر کے آئے اے رات زنا کر کے آئے
اے رات فراڈ کر کے آئے، اے رات فلاں دا مال مار کے آئے، اے فلاں گناہ کر کے آئے، فلاں گناہ کر کے آئے۔ دروازے دے ہوتے اے لکھیا ہویا صبح سویرے جلی لفظاں دے اندر ہر کوئی پڑھ گن آئی، اور پھر مالک دا عذاب اندے ہوتے آوید آئی۔ اس واسطے قرآن مجید دے اندر ایک نہیں، دو نہیں، ترائے نہیں، چار نہیں، مختلف مقامات دے اللہ نے مختلف عذابوں دا ذکر کیتے۔ ایک قوم جلے من حیث القوم جڑا گناہ کرے دی اللہ دی طرفوں مشترکہ طور تے عذاب آویلا۔ سمجھ آندی بھی؟ تارا میرا قرآن لال واسطہ نہیں، مس نہیں، تعلق نہیں۔ حافظ صاحب بیٹھے دائے اللہ دا قرآن آدے کہ والجرادا والجرادا والقملا والضفادع والدم آیات مفصلات۔ کہ ویلے انہاں تے مچھراں دا عذاب، کہ ویلے مکھیاں دا عذاب، کہ ویلے پسواں دا عذاب، کہ ویلے ڈڈی دا عذاب۔ کی میں بستر پاؤ کے ستن میڈا کی میڈک آ گئن، ڈڈا ہی ڈڈا آ گئن، کھانا پکینے پہن، سالن ڈال دائے ساری کٹوی دے اندر ڈڈا آ گئن، ڈونگا بھر کے رکھے نے اندر ڈڈا آ گئن، قمل والضفاد پسو آ گئن، چوہے آ گئن۔ یہ اللہ پاک نے عذاب دی صورت دے اندر ایسیاں چیزاں اس قوم دے اتے نازل فرمائیا، حتیٰ کہ وقت توبہ معافی کرے دیال عذاب ٹل میں رہا، وقت گناہ شروع کرے دیال وقت عذاب آویں دے، وقت دم کھانا پکا کے رکھے دیال منگر بھاجی دے خون نال بھریج گئے، ڈونگا بھاجی دے خون نال بھریج گئے، کپڑیاں تے خونے، حتیٰ کہ او وقت بھی آیا کہ عباس نہیں آئے، راتی ستن انسانن صبح جو اٹھن اللہ دا قرآن آدے فخسفنا به وبداره الارض، راتی ستن انسانن صبح اٹھن بھولوں تے باندرہ دیاں شکلہ بڑھ چکے ہیں۔ توجہ ہے جی بھائی، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں قرآنی آیات دا لفظی ترجمہ کریں دا بھی ہے، کوئی اڈی دی تقریر میں نہیں شروع کی تھی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، باوجود اس نے کہ اس وقت دن نبی اللہ کو دعا پہ منگل، اللہ مہربانی کر وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا، اللہ میری امت دا مقدر کر دنیا دیا نعمتاں، میری امت دا مقدر کر آخرت دیا نعمتاں۔ پیغمبر بھی منگدا بیٹھے لیکن رب نے موڑ دیتے، اللہ نے موڑ دیتے۔ وہ منگن دے باوجود بھی دنیا دی وہ نعمت عطا بولو نہیں کی تھی۔ ساڑھے ہاں ایک جملہ آکھا ویندے کہ مولوی صاحب اساں اللہ دے ماں سوا جو انہاں پیراں فقیراں کنڈیاں جھنڈیاں والیاں کولو ویندے ہیں،
اللہ ساری سندا نہیں تے انہاں دی مڑے دا نہیں. آدھے نہیں آدھے ایک مول سے بولیں دے باقی نہیں بولیں دے کیونکہ ہن تو سب پھتھے بیٹھے ہوئے. یہ جملہ آدھے نہیں آدھے یار آپس ہی بیٹھے میں باہر کہیں کو نہیں دسیں دا میں اتھے ہی توڑی ساری گال ہے کہ اللہ ساری سندا نہیں تے انہاں دی مڑیندا نہیں. ہن یہ قرآن دی آیت میں پڑھتا بیٹھا اللہ دا نبی منگدا پے اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا. اللہ میری امت کو دنیا دیا نعمتہ بھی دے چاہتے آخرت دیا نعمتہ بھی دے چاہ. اللہ فرمائے موسیٰ علیہ السلام گل سن آخرت دا بدلا تے دنیا دیا نیکیاں تے مل سی لیکن دنیا دے اندر تو آنکھیں کے گناہ بھی کرن تے عذاب نہ ملے. فرمایا نہیں قال عذابی یصیب بها من نشاء. نبی دی گال اللہ موڑ دیتی نہ موڑ دیتی اللہ ہوتے چاہ موڑ دیتی نا. تے بات یہ ایسا جو عہد ہے او بھائی میں گناہگار ہاں تو سو گناہگار ہو خطا کار ہیں اللہ گناہگار دی زیادہ سن دے. تو سا ٹھیکہ آسا مولویاں کو نہ دیو. اللہ دے تاٹھے ویلے بیٹھن تھے مسجد چلو اے گناہگار تا کدھائیں آئے اے ڈاڑھی منہ کدھائیں آئے ہیں بھولیا چکیا بھی آ گئے. ایویں نہیں یہ جو بھولیا چکیا آیا کھڑے چلو صبح کا بھولا اگر شام کو بھی میرے دروازے پر آ گیا اللہ آدمی کو بھولیا نہ آہدا وہ کہیں بھی جو گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. وہ کتھائیں بھی گئے والتا میرے کو لو آئے. گندہ ہے بندہ ہے پر میرا بندہ ہے میرا ہے بندہ ہے. وہ دے وعدے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا تم منگن والا تے بن میرے کول آمن والا تے بن میرے بوہے دے اتے میرے دروازے دے اتے سر جھکاون والا تے بن. میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ کوئی دیوبندی بریلوی مسئلہ نہیں ہے تفرق بازی والا مسئلہ نہیں ہے. حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑے والی سرکار گولڑے دے پیر میرے دوستوں میرے بزرگوں انہاں دا کلام سنو. اللہ والا دے کے کس سے مانگوں ذرا زور لال سبحان اللہ دی چھل آوے. کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے. کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے. اور سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر
داتا کون ہے زور نال بولو، میں ذرا جلدی جلدی چلا. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اے میری گل نہ منو، آکسو لگیے نہ مولوی ہے، میری نہ منو. پیر نصیر الدین نصیر گولڈے والے میرے دوستوں میرے بزرگوں حقیقت کھول کے رکھی نے. شروع کریں دن توجہ ہوئے تے میں بیان کرا. اللہ والا بڑا عظیم کلام ہے. آدھے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. داتا کون تے دیون والا بھی کون؟ اللہ. کیوں اسا رب دے بوہے کو چھوڑی ودے ہیں، اللہ کو بھولائی ودے ہیں. خدا دی قسم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میرے آقا دا جیڑا بھی امتی ہے. اے بھی جڑی آیت پڑھئے میں اگو نتیجہ کڑھے نہ پیا تورے سامنے. موسیٰ علیہ السلام گل یاد ہے نا، اذن اللہ اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا. اللہ میری امت دا مقدر کر دنیا دیا نعمتا، میری امت دا مقدر کر آخرت دیا نعمتا. اللہ نے فرمایا کلیم تو منگدا پائیں تیرے منگن دے باوجود بھی میں لوہائیں جہانہ دیا نعمتا تیری امت دا مقدر نہ کریں گا. اللہ کیوں؟ نتیجہ سنو او میرے دوستو میرے بزرگوں. اللہ نے ویلے اس وقت دے اندر اس ٹائم دے اندر جلے موسیٰ کلیم اللہ کوہ تور تے گئے کے کھڑن تے منگ دے کھڑن. اون ٹائم دے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب فرمایا کہ اے میرے کلیم فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ. فرمایا اے کلیم اے میرے موسیٰ یہ جڑیاں لوہائے جہانہ دیا نعمتاں توں کھڑا منگ دے اے تا میں ازل توں مقدر کر چھوڑیاں لکھ چھوڑیاں اللہ کے دے واسطے. فرمایا للذین یتقون جڑے آسن نامن والے متقی لوگ زکاة
ادا کرن والے لوگ اور میریاں آیات ایمان گھنون والے لوگ اللہ کون لوگ ہو سن نسات صحیح بجھارتا نہ پا اللہ فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی وہ جڑا میرا آخر الزمان نبی آسی ختم نبوت دا تاجدار آسی گنجی نئی رسالت دا آخری ہیرا تے آخری موتی آسی اس نبی دے جڑے امتی آسن بھویں جو گناہگاروں سن خطا کاروں سن غلط کاروں سن اللہ نے فرمایا میں اس نبی دی امت دے واسطے دعائیں جہانا دیا نعمتاں ازل تو مقدر کر چھوڑین ختم نبوت شان رسالت شان صحابہ شان اولیاء اللہ نعرہ تکبیر تے ہن دے میرے بھائی کو میری تقریر دا ابتدائیہ یاد ہوئے تا میں گزارش کی تم کہ ایک اوہن جڑے منگ دے رہے تے منگن دے باوجود بھی نہ ملے تے میرے آقا اوہن اجن دنیا تے ظہور پذیر بھی نہن ہوئے ظہور پذیر بھی نہن ہوئے تے تساں تے میں تا پتہ نہیں خواب و خیال دے اندر بھی کائنہ ہاسے وہ تعالی مقدر یہ کسبی شے نہیں یہ وہبی شے ہے کسبی شے وہ ہوندی ہے جیڑی محنت نال بنائی ونجے تساں تے اساں حضور دے امتی جو بنے ہیں ایندے ساری کوئی محنت نہیں ہے کوئی کاوش نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ نے سادہ مقدر کیتے کہ ساکوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اچ پیدا کیتے دعا کرو شالا یہ امت اچ رکھے اور قیامت دی صبح کو حضور دے امتی تھی کہ اٹھو یہ معمولی بات نہیں چھوٹی جائی بات نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہیں میں نتیجہ پیا کڑھنا توجہ میرے پاس کہ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کو منگیا اللہ میری امت کو دعائیں جہانا دیا نعمتاں عطا فرما لیکن رب لم یزل نے فرمایا کلیم اے نہیں ہو سکتا آخرت دیا نعمتاں تے دنیا دیا جیسا لیکن دعائیں جہانا دیا نعمتہ میں تے مقدر کھوٹ کر چھوڑی ہے آخر الزمان نبی آمنہ دے لال عبداللہ دے چندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے مقدر کر چھوڑی ہے اللہ ہونے نال اجر تے امت آئی کوئی نہیں اجر تے انہ دا پتہ ہی کوئی نہیں اجر تے انہ دا خواب و خیال بھی کوئی نہیں نعرہ تکبیر بلند آواز نال نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ مذہب اہل السنت والجماعت علماء اہل السنت والجماعت حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سراج نعرہ تکبیر گل مکاؤں بھائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو منگن دے باوجود بھی نہ ملیا تے اللہ نے اون ویلے یہ صرف ایک موقع نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے حضرتین میرے ذہن تے ایک جملہ آئے سچی گل ہے پہلے کوئی نہ ہے یہ ایک باری نہیں ہویا
یہ تو سو علماء کو سن دے راندے وے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج تے گئے تے واپس ولی آندے ہن تے رستے وچ موسیٰ کلیم اللہ نال ملاقات ہوئی سن دے راندے وے نا تے موسیٰ علیہ السلام پوچھیا اللہ دے نبی دسو کیا ملے سائیں نے فرمایا 50 نمازاں تے 6 مہینیاں دے روزے موسیٰ علیہ السلام فرمایا عرض کی تھی یا نبی اللہ واپس والے ونجو یہ بہن بارے نہ چاہ سکسی تواری امت موسیٰ علیہ السلام میرے آنکھیں تھے میرے آقا چلے گئے تے وقت جو واپس آئے وقت رستے کلیم اللہ کھڑے کیا بنیا فرمایا موسیٰ اللہ نے بڑی رحمت کی تھی ادھو ادھا کھاتا برابر کر چھوڑے 50 دی بجائے 25 تے 6 مہینیاں دی بجائے 3 مہینے موسیٰ علیہ السلام وقت آکھے سونا وقت وال ونجو یہ دن بہت زیادہ ہے وقت گئے وقت وال لائے وقت گئے وقت وال لائے وقت گئے وقت وال لائے 5 گھٹ دیاں ریاں 5 تھوڑ دیاں ریاں حتیٰ کہ آخری بار اللہ نے فرمایا میرے محبوب ونجو پڑسن 5 ثواب 50 دا دیساں رکھے سن 1 مہینے دے روزے ثواب پورے سال دا دیساں بھلا موسیٰ علیہ السلام کو سارے نال کیا ہمدردی آئی تو علیہ کل سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کو سارے نال کیا ہمدردی آئی کیوں وہ بار بار بھی جے دے کھڑے ہن میں ایک بازوق خطیب دا شاگرداں اور ذوق رکھ دا توجہ کرے سو حقیقت حال اے نہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سارے نال کوئی غرض یا سارے نمازاں گھٹن یا ودھن انہاں دا کیا فائدہ یا انہاں دی کیا ضرورت یہ حقیقت اے ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے ایک زمانے کوہ طور تے جب رب نال کلام کیتی ہے تے مٹھی مٹھی کلام سن کے تے اللہ کو ایکھے نے ربی آرینی اللہ ذرا میں کو اپنا جلوہ تا دکھا یہ جی سونی آواز ہے تیری صورت قدرت والی کیسی سونی ہو سی کیسی پیاری ہو سی اللہ پاک نے فرمایا ہے کلیم نوجوان اتھے بیٹھی سے او بھائی اتھے ہی کواری بہ ایک گال سن کے بات ویسے مزہ نہ آوے پیسے واپس بات دی گال سنو موسیٰ علیہ السلام اکھے ربی ارینی اللہ جلوہ دکھا اللہ نے فرمایا قالا لن ترانی لوگ مانا کریں نا اللہ سے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا میں یہ مانا کریں نا اللہ سے نے فرمایا اے میرے کلیم میں تیکوں او اکھاں ہی نہیں عطا کیتیاں جیڑیاں اکھاں میرے انہاں انوارات تے تجلیات کو برداشت کر سکیں تیکوں او اکھی نہیں دیتی جیڑی یہ انوارات جیڑی یہ تجلیات برداشت کر سکے کلیم اللہ کو او وقت یاد ہا او گل یاد ہے کہ جب تجلی آئی تے یہ برداشت نہ کر سکے ڈٹھے تے بے ہوش ہو گئے اج حضرت کلیم اللہ حضور دی معراج دی رات رستے دی اندر آنن کس واسطے کہ حضور اللہ دے انوارات دیکھ کے آندے پہن والا نا اللہ دے تجلیات دا نظارہ کر کے آندے پہن تے کلیم اللہ دے دل چے خواہش پیدا تھئی چلو میں ڈائریکٹلی او انوارات تا نہ دیکھ سکیا کم از کم اج انہاں اکھاں پا کے جڑیاں تازے انوارات دیکھ کے آندیاں پئین میں انہاں کو اکھاں کو دیکھ کے اپنا دل ٹھار گنا میں او تجلی دیکھا میں او نور دیکھا جب موسیٰ علیہ السلام نے او نور او تجلی دیکھی دل ذوق پیدا تھیا آکھن لگے حضور ایک واری ول ونجو وط ول کے گئے حضور وط اللہ دے انوارات نٹھن ول تازہ انوار آئین وط کلیم نے ڈٹھے ول شوق زیادہ ودھے ذوق زیادہ ودھے
وت ڈٹھے نے آکھن لگے اللہ دے نبی وت ول ونجو اے بار بار دا آمن ونجن اس واسطے ہا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ در حقیقت اپنا او ذوق شوق اللہ دے انوارات کو دیکھن والا پائے پورا کریں دے آن سمجھ آئیے تو دوہیں جہانہ دیاں نعمتاں حضرت کلیم منگ دے رہے لیکن رب نے نہ دیتیاں تو جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیواری آئی اللہ فرمایا انا اعطینا کل کوثر اے میرے حبیب میں تو کو کوثر عطا فرمائمی علماء نے لکھے البحر المحیط دے اندر ایک کوثر او لفظ جیندہ بیا کوئی معنی نہیں تھی سکدا زیادہ تو زیادہ ایشو معنی کہ اللہ نے دنیا دیا نعمتہ بھی عطا فرمائیاں تے آخرت دیا بھی ساریاں نعمتہ عطا فرمائیاں اور حضور فرمیندن اللہ نے میں کو تحفے دے طور تے توجہ کرے تحفے دے طور تے قرآن پاک دیا ایڈو آیات لیتیاں ایک سورہ بقرہ دیا آخری آیات سورہ بقرہ دیا آخری آیات کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتا یہ ساری آیت چل دی پئیے تبیہ حضور فرمینن اللہ نے تحفے دے طور تے اے میں کو آیت عطا فرمائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار حضور فرمے دے پائیں اللہ نے میں کو تحفے دے طور تے ویسے تو سارا قرآن نعمت ہے تحفے دے طور تے اے دو مقامات دیاں اے آیات اللہ نے میں کو عطا فرمائی تو بھائی وقت بہت زیادہ تیزی نال پیا گزر دے ساریو کبیر والے دے مہمان بھی پہلے نات سڑا گئے نو تشریف گینن حضرت بھی آئے بیٹھن میرا درویش ایک ادھا منٹ توڑے کو لوگ ہندے تھوڑے جہاں تساں ایندی بھی نات سن کے خدمت چکرے سو جلدی جتنی تساں جی دے کول چھڑوے سو چھٹوے سی درود پاک پڑھ دینا محبت نال باواز بلند ایو محبوب کل سونا ختم جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا رنگ لیندا گیا ایو محبوب کل ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن عبداللہ دا چن ڈکیاں دا سجن کیویں توحید نو ور دیندا گیا رنگ لیندا گیا ایو محبوب کل اس رحمت چمک کے لائی جھڑی لائی جھڑی چھل پہلے اگر آمینہ دے چڑی آمینہ دے چڑی اے جھیا پرزیا اے جھیا پرزیا ہے رخ مصطفیٰ حسینہ دے حسن بھل ویدا گیا رنگ لیدا گیا اے جو میرے مدنی پاک دے در اقدس تے سلطان زمن دے جھکوے نہیں راندے ہوش نوابیاں دے کسے میں والے مکوینر ادھے نوری نور تجلہ تو شہباز پکھی اک چکوینر ادھی کالی کملی
چے حافظ بدکار تے مجرم چھپ ویندن آخری مصرع زون الگ سبحان اللہ دیتا سرکار نے آ کہ حق دا پیام حق دا پیام کوئی فران تے چڑھے کہ خیر الانام خیر الانام لا الہ دی چھری جس دل دے پھری پتھراں دے